السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ محترم حاضرین عید، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی یہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو اپنی اس اہم ترین نعمت سے نواز کر آج کے اس دنیا کے سب سے عظیم دن میں اس کے لیے صلاۃ ادا کرنے کی توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے اس عید میں شریک ہونا، اس عید میں اللہ کے ذکر کو بلند کرنا اور اللہ کی اطاعت میں اس کے لیے قربانی کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ عید قربانی جس میں ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، یہ عید ہمیں بہت اہم پیغام دیتی ہے۔ یہ عید ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی زندگی کو جئیں، اللہ کی خاطر مریں، اللہ کے دین کی خاطر اس کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں ہماری زندگی گزرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قل، فرما دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، ان صلاتی، میری صلاۃ، میری عبادت، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، میرا ذبیحہ، ومحیای ومماتی، اور میری زندگی، میرا جینا، میرا دنیا میں رہنا، ومماتی، اور میرا مرنا، میرا جینا اور مرنا، میری پوری زندگی للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، اس کے لیے میری زندگی ہے، میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، میری حیات ہے، میری ممات ہے، میری صلاۃ ہے، اور میری ذبیحہ، میرا ذبیحہ، میری قربانی، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں آج کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد دلاتی ہے۔ تصور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس کی ہو چکی ہے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اللہ نے انہیں کسی بیٹے سے نہیں نوازا، اور آخر ایک لمبی عمر کے بعد، لمبی دعاؤں کے بعد، رب حب لی من الصالحین کا ورد کرنے کے بعد رب العالمین نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو کتنا آزمایا، کیسے آزمایا، اس کا ہمیں اچھی طرح ادراک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند ہی دنوں کے بعد، جب بچے کو اس کی ماں نے جنم دیا، چند دنوں کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر کے جاؤ، اور فلسطین سے لے کر کے آئے اور حجاز میں اور مکہ پہنچے۔ مکہ کی سرزمین میں، پہاڑوں کے درمیان تپتی ہوئی ریتیلی سرزمین میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ بیوی نے کہا: آپ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا، جانے لگے۔ پھر روکا اور پوچھا: کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا: جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس پر بیوی نے کہا:
اذن لا یضیعنا، تب تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم یہاں تڑپ تڑپ کر نہیں مریں گے بلکہ ہمارا رب ہمارا انتظام کرے گا۔ آپ خوشی سے جائیے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس بے آب و گیا سرزمین میں جہاں صرف پہاڑ ہیں، تپتی ہوئی زمین ہے، جہاں صرف ریت ہے، یہاں کوئی رہنے والا انسان نہیں، یہاں کوئی جانور نہیں، یہاں کوئی درخت نہیں، یہاں کوئی سایہ نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کھانے کا انتظام نہیں، اس بے آب و گیا سرزمین میں ہم اللہ کے نام پر رہ لیں گے۔ یہ قربانی ہے اس خاتون نے، ہاجر نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ان تمام خواہشات کو انہوں نے تج دیا، قربان کر دیا، جو ایک شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہشات ایک عورت کے اندر ہوتی ہیں۔ شوہر کا سہارا ہوتا ہے، اپنے بچے کے کھانے پینے کی امیدیں شوہر سے جڑی ہوتی ہیں، ساری امیدوں کو، ساری خواہشات کو، ساری آرزوؤں کو اور ساری دنیا کے سارے وسائل کو، اپنی خواہشات کو، اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے جانے دیا کہ چاہیے اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم پر جی لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں، کس طریقے سے پانی ختم ہوا، کھانے کا انتظام ختم ہوا، اور کس طریقے سے ہاجر نے ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر کے صفا پر اور مروہ پر چڑھ چڑھ کر کے دوڑ دوڑ کر کے پتہ لگایا، آوازیں لگائیں کہ اگر کوئی ہے جو سن رہا ہو، کوئی دکھ جائے جو یہاں رہنے والا ہو، کوئی نظر آ جائے جو گزرنے والا ہو، جو شاید ہمیں کھانے کا انتظام کر دے، پینے کا انتظام کر دے، پانی کا انتظام کر دے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی نظر نہ آیا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوئی، زمزم کا کنواں پانی نکل آیا اور وہ کنواں بن گیا، وہی ان کا کھانا پینا بن گیا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام پھر کچھ عرصے کے بعد آئے اور آنا جانا کرتے رہے۔ فلما بلغ معه السعی، اللہ نے فرمایا جب ابراہیم کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ دوڑ سکے، چل سکے، ان کے ساتھ ساتھ گھوم سکے، تو کیا ہوا؟ کہا اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ نے مجھے خواب میں دکھلایا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے بیٹے؟ بیٹا اس لائق ہو گیا تھا، اس ماں نے تربیت کی تھی جس ماں نے اللہ کے نام پر اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک تپتی ہوئی سرزمین پر اکیلا تنہا برداشت کیا تھا، اس ماں نے جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، جو اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اس ماں نے اس بچے کی تربیت کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ کے نام پر قربان ہر چیز کی جا سکتی ہے، اپنے باپ کو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنی ماں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنی زندگی داؤ پہ لگائی جا سکتی ہے اگر اللہ کا فرمان آ جائے۔ اس ماں کی تربیت پانے والے بچے نے اپنے باپ کی بات کو سنتے ہی کہا یا ابتی، ابا جان افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہو رہا ہے کر گزریے۔ انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کے خواب کو انہوں نے اللہ کا حکم جانا، بیٹے نے بھی حکم جانا اور کہا ابا جان آپ اس حکم پر چلے جائیے، اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، اللہ کے اوپر عمل کیجئے اور مجھے قربان کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ کے حکم پر ثابت قدم پائیں گے، اللہ کے لیے جان دے دوں گا مگر تردد نہیں کروں گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی آہ نہیں نکالوں گا۔ یہ تھا وہ جذبہ جس جذبے پر ابراہیم علیہ السلام کے بچے کو ان کی بیوی نے اور اس بچے کی ماں نے پرورش کی تھی۔ یہ عید قربان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اللہ کی محبت پہ کریں، اللہ سے محبت کرنے پر، اللہ کے حکموں پر چلنے پر کریں کہ اللہ کا حکم آ جائے تو دنیا کی ہر نعمت قربان ہے، دنیا کا ہر آرام قربان ہے، اللہ کے نام پر دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے اللہ کی محبت کے آگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور دونوں لوگ چل دیے اس قربان گاہ کی طرف، مینا کی اس سرزمین پر جہاں شیطان نے انہیں بہکایا۔
انہوں نے کنکری مار کے بھگایا. اس کے بعد دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا, اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیا, اپنے جذبات کو اللہ کے حوالے کیا, اپنی خواہشات کو تج دیا, چھوڑ دیا, دنیا طلبی کو چھوڑ دیا, دنیا کی ساری آرام ساری آسائشوں کو چھوڑ دیا, اور بیٹے نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین, اور جب انہیں لٹایا, پیشانی کے بل گرایا, اس کے بعد چھری چلانا شروع کیا, تو وہاں اللہ رب العالمین نے آواز دی. اللہ نے آواز دی, ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے سچے بندے ہو, تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارا ایمان پختہ ہے, تم نے ثابت کر دیا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تم نے ثابت کر دیا کہ تم اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی سب سے عزیز ترین چیز بڑھاپے کا سہارا, 80 سال کے بعد تمہیں اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا, اس لخت جگر کو, اس لاڈلے بیٹے کو تم اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہو. تم نے ثابت کر دیا, تم نے بتلا دیا, پوری کائنات میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے تم نے نمونہ قائم کر دیا. تم نے بتلا دیا کہ محبت الہی یہ ہوتی ہے, عقیدے کی محبت یہ ہوتی ہے, اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے, اپنی دنیا کو قربان کرتا ہے, اپنے مال کو قربان کرتا ہے, اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کرتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں ایک عظیم الشان فدیہ عطا کیا جو ذبح عظیم کی شکل میں آیا, جو دنیا کی سب سے بڑی قربانی کہلایا, جو بیٹے کی جگہ پر فدیہ دے کر کے ان کی جگہ پر اس جانور کو ذبح کیا گیا جس کے ذریعے یہ قربانی کی یاد تازہ کی گئی. تو یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے تج دیں, اللہ کے لیے قربان کر دیں, اور یہ مال, یہ دولت جس مال کے ذریعے ہم بکرا اور جانور خریدتے ہیں اور اس جانور کو قربان کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارا ذبح کیا ہوا جانور, اس کا خون, اس کا گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچے گا. یہ تو ایک نشانی ہے, یہ ایک علامت ہے اللہ کے حکم پر چلنے کی, اللہ کے حکم پر اپنے مال کو قربان کرنے کی, اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی. اگر اللہ کو پہنچے گا تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچے گا. تمہارے دلوں میں کیا اللہ کی محبت ہے وہ محبت پہنچے گی. اللہ کے لیے تمہارے دلوں میں کیا ایمان ہے, کیا جذبہ ہے اللہ کے حکم پر چلنے کا, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا, وہ تقویٰ وہ اللہ کو پہنچے گا. وہ اخلاص, وہ اللہ کے لیے خالص عبادت کرنا, شرک سے دور رہنا, بدعات سے دور رہنا, گناہوں سے دور رہنا, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا, اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنا, یہ جذبہ تمہارا اللہ کے پاس پہنچے گا. تو فرمایا کہ یہ مال, یہ جانور, یہ تو صرف ایک علامت ہے. ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جانور کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں. یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت بڑا جانور ذبح کر دیا, بہت مہنگا جانور ذبح کر دیا, اور اس کے نتیجے میں ہم دنیا والوں کو دکھائیں کہ دیکھو میرا بکرا کتنا بڑا ہے, میرا جانور کتنا خوبصورت ہے, میں نے اتنے ہزار کا لیا, اتنے لاکھ کا لیا, اس کے ساتھ سیلفی لیں, فوٹو شیئر کریں اور دنیا والوں کو دکھائیں. اللہ کی قسم یہ شیطان کا بہکاوا ہے, شیطان کی گمراہی ہے جو مسلمانوں کے درمیان لا کر کے پھیلا کر کے اس نے مسلمانوں کو اصلی مقصد سے ہٹا دیا اور ہمیں اپنے اصل ایمان سے دور کر دیا. یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ جو مال جس سے ہم اپنا جانور خریدتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں, یہ مال, اس مال کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنے دلوں سے اس مال کی محبت کو نکالیں, اپنے دلوں کو صاف کریں, اپنے دلوں میں اس مال کا میل, اس کا کچیل اور اس کی گندگی نہ پالیں. یہی وہ مال ہے, یہی وہ دولت ہے جس دولت کو کمانے کے لیے ایک شخص ساری حدود پار کر جاتا ہے, حلال و حرام کی ساری حدود پار کر جاتا ہے, نہیں دیکھتا کہ کون سا ذریعہ, کون سا طریقہ جائز ہے, کون سا طریقہ ناجائز ہے. اس مال کو کمانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, اس مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا
ہے, جھوٹ بولتا ہے, لوگوں کے ساتھ دغا کرتا ہے, لوگوں کا مال دبا لیتا ہے, زیادہ حاصل کرتا ہے, کم عطا کرتا ہے, ناپ تول میں اونچ نیچ کرتا ہے اسی مال کی محبت میں, اور اسی مال کی خاطر حلال و حرام چھوڑ کر سود و بیاج میں جاتا ہے, لوگوں کے مال کو غصب کرتا ہے, زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے, فلیٹوں پہ قبضہ کرتا ہے, ناجائز طریقے سے مال کو اور دنیا کو ہڑپتا ہے, اور اسی مال کی خاطر ایک بیٹا اپنے باپ کے خلاف جاتا ہے, ایک بھائی اپنے بھائی کے خلاف جاتا ہے, دشمن بن جاتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, چکما دے کر کے زمین اپنے قبضے میں کر لیتا ہے, اور اگر بھائی چھوٹا ہو اور چھوٹے بھائی ہو تو انہیں اپنی دھوس میں, اپنی طاقت میں, اپنی طاقت اپنے بچوں کی طاقت کے نتیجے میں ان کے سامنے اپنے بچوں کو کھڑا کر دیتا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے بھائی ڈر کر کے بیٹھ جائیں اور آواز نہ نکال پائیں. ان بھائیوں کا مال غصب کرتا ہے, باپ کی جائیداد میں قبضہ کرتا ہے, چھوٹوں کو محروم کرتا ہے, دوسروں کو محروم کرتا ہے, دوسرے کی کوئی اچھی جگہ ملتی ہے, اچھا مال ملتا ہے, اچھا پلاٹ ہوتا ہے, اس پر قبضہ کر لیتا ہے, چال بازی کرتا ہے, گنڈوں کے ذریعے چھنواتا ہے, قبضہ کرتا ہے. الغرض اس مال کی خاطر, اس دنیا کی خاطر ہر طرح کے ہتھ کنڈے ایک مسلمان, ایک انسان استعمال کرتا ہے, اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بظاہر وہ دنیا کی کامیابی دکھاتا ہے, کامیاب بنتا ہے, دولت اکٹھی کرتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رب العالمین کے یہاں آخرت کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال کر کے جہنم میں جانے کا سامان مہیا کرتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ رب العالمین اس کا محاسبہ کرے گا, وہ بھول جاتا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, ایک دن آئے گا جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب دیں گے اپنے مال کا, اپنی جائیداد کا, اپنے بچوں کی تربیت کا, اپنے ایمان کا, اپنی صحت کا, اپنی جوانی کا, کہاں خرچ کی, کہاں سے مال کمایا, کیسے جوانی گزاری, کیسے زندگی گزاری, اور لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے, لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے. اسی مال کی خاطر کسی کو مارتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے, کسی کو گالی دیتا ہے, کسی کا بال چھینتا ہے. الغرض یہ مال انسان کو دنیا کے ہر برے سے برے طریقے پر, برے سے برے راستے پر, برے سے برے انداز پر ابھارتا ہے. تو اسی مال کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے, کچلنے کے لیے, اس مال کے ذریعے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قربانی ہم پر عائد کی ہے, ہمارے لیے قربانی مشروع قرار دی ہے تاکہ پیسہ خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں اس کو کاٹ کر کے ذبح کر دیں, بتائیں کہ یہ مال ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اللہ کی خاطر اس مال کو کاٹ ڈالیں گے, ذبح کر دیں گے, بہا دیں گے اور بانٹ دیں گے. اسی مال کو بانٹنے کا حکم ہے کہ بانٹا جائے, عزیزوں میں, اقربا میں, پڑوسیوں میں, غریبوں میں, محتاجوں میں, الغرض سارے لوگوں کو خوش کیا جائے. معاشرے کے اندر یہ قربانی ایک خوشی کی لہر لاتی ہے, معاشرے میں امن و امان آتا ہے. یہ قربانی مسلمان کو سخاوت پر ابھارتی ہے, مسلمان کو دوسروں کو دینے والا بناتی ہے تاکہ وہ اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے دینے والا ہاتھ بنائے, ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے مانگنے والا ہاتھ ہو. تو یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اپنا مال قربان کرے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ کی خاطر اس دنیا کے اندر امن, امان, چین اور سکون پیدا کرے. یہ قربانی مسلمان کو زندگی کے آداب سکھلاتی ہے, طریقہ سکھلاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے, اچھے طریقے سے کرنا لکھ دیا ہے. لہٰذا جب تم ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو, اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ ذبیحے کو, جانور کو تکلیف نہ پہنچے, اس کو تیزی سے کاٹ دو تاکہ جلدی سے اس کا خون نکل جائے اور جان نکل جائے. گٹھل چھری سے, خراب زنگ لگی ہوئی بیکار کی چھری سے ذبح نہ کریں, یہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے کہ اس کی گردن کٹنے کے لیے تکلیف ہو. لہٰذا اچھے سے کرنا, اچھے طریقے سے کرنا یہ قربانی ہمیں سکھلاتی ہے. اور یہ حدیث ہمیں ابھارتی ہے کہ ہمارا ہر کام اچھا ہو, صحیح ہو, مناسب ہو, معاشرے میں فائدہ مند ہو. لہٰذا معاشرے کے اندر ایک مسلمان اپنا ذبیحہ ذبح کر کے میدانوں میں, راستے پر,
سڑکوں پر ذبح نہیں کرتا کہ اس میں گندگی پھیلائے، بدبو پھیلائے، سڑکوں کو داغدار کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے پر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، تو پھر تکلیف دہ چیز کو ڈالنا گناہ ہے۔ لہذا سڑکوں کو گندا نہ کیا جائے، میدانوں کو بدبودار نہ کیا جائے۔ جو طریقہ ہے اپنی اس گندگی کو رکھنے کا گاربیج کے ڈبوں کے اندر اور ان چیزوں میں ڈال کر سلیقے سے ان کو ڈالا جائے تاکہ وہ صفائی کا مظہر ہو۔ ہمیں بھی اس کالونی میں رہنا ہے تاکہ ہمیں بدبو نہ آئے، غیروں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو، اہل وطن کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں تاکہ ایک مسلمان کو دیکھ کر اہل وطن محسوس کریں کہ یہ تو قربان کرنے والے لوگ ہیں، اپنے مال کو قربان کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو اچھا سلوک کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے جذبات کا خیال کیا جائے، مسلمان ملک کے قوانین کا خیال کرے اور دنیا میں جہاں بھی رہے وہاں کے قوانین کا خیال کرے۔ کیوں؟ تاکہ وہاں پر امن و شانتی اور سکون اور محبت کا ماحول بنا رہے، دوسروں کے جذبات، دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کرے مسلمان جس سے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو، پریشانی پیدا ہو اور گھبراہٹ کا ماحول، بد امنی کا ماحول پیدا ہو۔ مسلمان تو اسلام کے نام سے نکلا ہے، اسلام کا میننگ ہی سلامتی ہوتا ہے، شانتی ہوتا ہے۔ مومن امن سے نکلا ہے، امن دینے والا، ایمان دینے والا، لوگوں کے ساتھ امن کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قربانی کے مقاصد کو سمجھیں، قربانی کے فوائد کو سمجھیں۔ صرف گوشت کاٹ لینا، جانور کاٹ کے گوشت کھا لینا یہ قربانی نہیں، اچھے کپڑے پہننا قربانی نہیں، بلکہ قربانی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو یاد کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو یاد کیا جائے، اور عید کے دن اپنے روٹھوں کو منایا جائے، اپنے عزیزوں کو منایا جائے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر بیٹا ماں باپ سے کہیں دور دوسرے شہر میں دوسری کالونی میں رہتا ہو تو عید کے دن اپنے ماں باپ کے پاس آئے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو اپنے گھر لے کے جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ اگر کوئی کسی طرح کی بات، کوئی چپلش ہو گئی ہو سابقہ اوقات میں تو اس کو تلافی کرے، معافی مانگے اور اپنے معاملات کو صحیح کرے، روٹھے بھائیوں کو منائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، سب کے ساتھ گوشت بانٹ کر کے دعوت کا، کھلانے کا ماحول پیدا کرے تاکہ خوشیاں آئیں اور ایک عید آئے تو ہمارے درمیان ایک اچھا ماحول پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عید کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس عید کے ذریعے محبت کا پیغام دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے اور تکبیر کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو آگے کے ایام ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا عید سے، صلات سے پہلے، کہ آج کا دن ہمارا خالی گوشت کاٹنے اور کھانے میں نہ گزر جائے بلکہ تکبیر میں گزرے، اللہ کی توحید کا نام بلند کرنے میں گزرے، اور ساتھ میں آگے آنے والے 3 دن 11، 12 اور 13 ایام تشریق، ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ ایام تشریق یہ نہر کے، ذبح کے، کھانے کے، پینے کے، خوشی کے دن ہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں کوئی انسان 11 میں بھی قربانی کرے، کوئی 12 میں بھی کرے، اور 13 تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی کی جائے، اور انہی دنوں میں تکبیر کو بلند کیا جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرما، اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ قربانی ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے، خرابی سے اچھائی کی طرف اور بدعت سے سنت کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، اور نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف آنے کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔